تیری رضا کیا ہے۔ اب تیسرا معیار یہ ہے، اہل دل کہتے ہیں نا کہ جو محب ہوتا ہے صادق، اس کو چلتے پھرتے تو ہر ایک مجنوں کو بھی خیال ہوتا تھا، مزہ یہ ہے کہ اس کو نماز میں بھی خیال یار ہوتا ہے، ہر وقت خیال یار، نماز میں بھی خیال یار۔ اور یہ تیری میری نماز نہیں، یہ صحابہ کی نماز ہے۔ صدیق اکبر میرے آقا کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ جس کی شان ہے وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر۔ امت میں سب سے زیادہ عظمت و شان والے صحابی۔ حدیث ہے بخاری میں، میرے آقا قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کروانے گئے، تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ بلال حبشی نے بلال نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آقا لیٹ ہے، آپ ان کے مسلح پہ کھڑے ہو کے جماعت کرائیں گے؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں جماعت کرو۔ میرے آقا کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے صدیق اکبر، حدیث بخاری میں، صحابہ صف در صف پیچھے، ایسے سمجھیں یہ مسلح، صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے۔ نماز شروع ہو گئی، ابھی نماز جاری تھی کہ میرے آقا فیصلے سے فارغ ہو گئے، آخری صف میں آ کے میرے آقا صدیق کے پیچھے نماز میں شامل ہو گئے۔ اب اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آگے ایک حافظ قاری کھڑا ہو سکے، پیچھے عالم بھی آ جائے، قاری بھی آ جائے، حکم کیا ہے؟ یہ فضیلت کے درجے پیچھے نماز پڑھتا رہے۔ اب اصول یہ تھا کہ آقا جب شروع آپ نے کر لی، نماز تو ہو سکتی تھی نا، ٹھیک تھی، تبھی تو شامل ہوئے، آقا کو وہاں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ لیکن 24ویں صدی کے ملا کی نماز اور ہے، صحابہ کی نماز اور۔ جب آخری صف میں آئے، پہلی صف والوں نے تالی پہ ہاتھ مارا ایسے، اگلی صف والوں نے رستہ چھوڑا، میرے آقا اگلی صف میں آ گئے۔ جب اگلی صف میں آئے، اگلی صف والوں نے اشارے سے دیکھ لیا آقا آ گئے، ہاتھ پہ ہاتھ مارا اگلی صف میں، چلتے 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 میرے آقا پہلی صف میں آ گئے۔ جب پہلی صف میں آئے، حدیث کے لفظ ہیں کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ فلما اکثر الناس التصفیق، جب مسجد نبوی میں تالیوں کی گونج آئی، التفت ابو بکر یہاں سے چہرہ ادھر تھا نا، التفت ابو بکر نے توجہ کی۔ توجہ کیسے؟ پورا رخ موڑ کے جب پیچھے دیکھا ہے، لیکن ایک آدمی بالکل پیچھے کھڑا ہو امام کے تو پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ جب تک پورا رخ نہ موڑا جائے، پورا رخ موڑ لیا، پورا رخ موڑا، حدیث کہ را رسول اللہ، صدیق اکبر نے دیکھا کہ آقا آ گئے۔ اب جب صدیق اکبر نے رخ موڑا ہوگا، عقل بولی ہوگی، صدیق کعبے سے رخ پھر رہا ہے، عشق بولا ہوگا کعبے سے پھر رہا ہے لیکن کعبے کے کعبے کی طرف ہو رہا ہے۔ عقل بولی ہوگی نماز ٹوٹ جائے گی، عشق بولا ہوگا نماز مکمل ہو جائے گی۔ عشق بولا ہوگا نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب پڑھتا تو نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، صدیق تیری صداقت کو، نعرہ رسالت۔ عارف صاحب پڑھتا تو نصرت ہے شعر، لیکن میرا چشتی ذوق ہے، وہ کہتا ہے مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے۔ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے۔ میں اسے کفر کہوں کہ کمال عشق ہوں، مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، کسی کے نام سے چہرہ بحال ہوتا ہے۔ میں اسے کفر کہوں کہ کمال عشق ہوں، مجھے نماز میں بھی تمہارا خیال ہوتا ہے۔ پنجابی سے ترجمہ کرا دوں، وہ کہتا ملا چپ کر تدھ کی شرح رکھنی، ملا چپ کر تدھ کی شرح رکھنی، شرح نال فقیران دے رہی ہوئی ہے، تین اپنی شرح دا خیال ملا سن یار منامن دی پئی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ملا چپ کر تدھ کی شرح رکھنی۔ ملا تو کہہ رہا ہے نا کہ نعوذ باللہ من ذالک، علماء جانتے ہیں، ایک ملا یہ بھی کہہ گیا برے صغیر میں کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جانا
اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں، ان کے لیے شاعر کہتا ہے اب اللہ چپ کر، تجھ کی شرح رکھنی شرح نال فقیراں دے رہی ہوئی ہے، تین اپنی شرح دا خیال بلا سانو یار مناون دی پئی ہوئی ہے۔ سبحان ڈاکٹر اقبال سے ترجمہ کرا دوں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا یہی نماز تھی تیری، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا یہی نماز تھی تیری۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سے ابھی نہیں، جتنے کہیں میں اتنے حوالے دے دیتا ہوں۔ حدیث ہے شفا شریف میں، حضرت علی کو ماننے والے بھی ہیں نا اس محلے میں، ان کی بات بھی کرتے ہیں۔ میرے آقا نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، علی نے پڑھنی ہے۔ فرمایا علی ذرا گود بچھا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اب علی کو پتہ نہیں تھا نماز پڑھنی ہے، پتہ تھا۔ علی سے بڑھ کے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کو پتا تھا نماز بھی عام ہے، لیکن کملی والے کا حکم نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ نہیں کہا نماز پڑھنی ہے، گود بچھا دی، میرے آقا آرام فرما ہو۔ اب علی کی ایک نظر آسمان پہ جاتی ہے، ڈوبتے سورج پہ، آواز آتی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کا خیال رکھنا، خاص کر نماز عصر کا۔ جب چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑتی ہے، قرآن کی آواز آتی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اس کی آواز سے آواز اونچی ہوئی زندگی کے سارے عمل برباد کر دوں گا۔ عقل و عشق کی لڑائی لگ جاتی ہے، عقل کہتی ہے جگا دے، عشق کہتا ہرگز نہ جگانا، کہیں نماز بچاتے بچاتے عمل نہ ضائع کر دینا۔ صحابہ عقل کے بندے نہ تھے، عشق کے بندے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا نمازیں اگر قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ پنجابی سے ترجمہ کرا دوں۔ سبحان اللہ۔ کہتا کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے۔ کاف قاضیہ کھول کتاب دسا، ادو وقت نماز ادو یار آ گئے، ادو پیش امام اذان دیتی، گھنڈ کھول میری سرکار آ گئے، ہک بیتو ہن فرض ڈٹھے، میری سوچ تو پانی تار آ گئے، دلشاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں سرکار آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پھر علی ہماری طرح نہیں تھے کہ نمازیں قضا ہوئی پرواہ نہیں، سورج ڈوبا، ایک نماز کی فکر میں علی کے آنسو چلے، میرے آنسو واسکٹ پہ، آپ کے آنسو قمیص پہ، کسی کے آنسو زمین پہ، علی کے آنسو گرتے ہیں تو چہرے مصطفیٰ پہ گرتے ہیں۔ میرے آقا جاگے، فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کرتے حضور نماز قضا ہو گئی۔ کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جس میں کوئی دکھا دے مائی کا لال کہ حضور نے فرمایا علی تو نے جگایا مجھے کیوں؟ کوئی حدیث نہیں۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم ان علیًا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری تابعداری میں تھا اور تیرے رسول کی تابعداری میں تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ علی نماز پڑھ کے کھڑے ہیں، چھوڑ کے نماز چھوڑنا اللہ کی تابعداری ہے یا پڑھنا اللہ کی تابعداری؟ پڑھنا۔ حضور فرماتے ہیں علی تیری تابعداری میں تھا، حضور بتا گئے میرے حکم پہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی تابعداری ہے، میری نیند پہ نماز کو قربان کرنا یہ بھی اللہ کی تابعداری ہے۔ میں یوتی الرسول فقط اطاع اللہ، کہ رسول کی تابعداری کرے سمجھے خدا کی کر رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نعرہ رسالت۔ بخار بھی تھا، گلہ بھی خراب تھا، میں نے علامہ کاشف صاحب سے کہا کہ اگر تقریر ہو گئی تو میں سمجھوں گا آپ کی کرامت ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ گلہ
پہلے سے بہتر چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ سنیوں کے چہروں کو دیکھ کر بخار بھی اتر جاتا ہے، گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اہل عشق کی بات اہل عشق میں ہی ہوتی ہے نا۔ پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ آخرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی منزل قبر ہے، جو اس میں کامیاب آگے کامیاب، اگلی منزلیں اس سے آسان ہوں گی، اگر پہلی میں ڈگمگا گئے اگلی اس سے بھی مشکل ہوگی۔ پتہ ہے پہلی منزل قبر میں نجات کا مدار کس پہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز پہ ہے؟ نہیں۔ روزے پہ؟ نہیں۔ سود لیا ہے یا نہیں؟ رشوت پہ؟ نہیں۔ کس پہ؟ عشق محمد مصطفیٰ پہ۔ آئیے آپ کو قبر کے سوالات کی طرف لیے چلتا ہوں۔ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، مردے کو قبر میں بٹھا دیتے۔ اب کوئی کہے کہ بیٹھ کیسے جاتا ہے؟ جو خدا ہزاروں سال بعد میدان معاشر میں وہ سیدھا ہڈیوں سے پھر انسان بنا سکتا ہے، وہ گھنٹے کے مرے ہوئے انسان میں بیٹھنے کی طاقت بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی کیا ہے؟ بیٹھ گیا۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ اب عربی کی فکر کی ضرورت نہیں، بندہ جب قبر میں جائے گا عربی خود بخود آ جائے گا۔ اب ابو داؤد مسند امام احمد میں کتنے سوال ہیں؟ 3۔ تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال ما دینوں کا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے قبر ہے لاہور کی، میرے آقا ہے مدینہ میں سبز گنبد، میرا رب قادر ہے، رستے سے فاصلے سمٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، نقاب ہٹ جائیں گے، حجاب ہٹ جائیں گے، ہر قبر والا سے یہ سمجھے گا کہ آمنہ کا لال میری قبر میں آ گیا ہے۔ حضور اپنی مزار میں ہوتے ہیں، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ہر قبر والے کو میرے آقا کے چہرے کا جلوہ کرایا جاتا ہے۔ آقا کا چہرہ سامنے ہوگا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، مزیدار بات یہ علامہ صاحب کہ بخاری میں کتنے سوال ہیں؟ 1۔ مسلم میں کتنے سوال ہیں؟ 1۔ بخاری میں کتنی دفعہ ایک سوال ہے؟ 16 دفعہ۔ امام بخاری 16 بابوں کے تحت ایک سوال لائے، ایک ہی سوال، آخری سوال ایک دفعہ، ایک سوال لائے 16 دفعہ۔ حضور کا جلوہ مبارک سامنے۔ ہمارے استاد محترم استاد العرب والعجم حضرت علامہ محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حضور کا بہروپ ہے، حضور کی شکل میں کوئی اور۔ آپ فرماتے ہیں اگر حضور نہ ہو، بہروپ ہو، حضور کی شکل میں کوئی اور ہو تو مردہ کافر ہو جائے۔ کیوں کہ جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، اس ہستی مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ کہے ھذا نبی جی، اگر حضور نہیں ہے غیر نبی کو نبی کہتے تو کافر ہو جائے۔ ماننا پڑے گا کہ جلوہ میرے آقا کا ہی نظر آئے گا، آقا کا جلوہ ہی نظر آئے گا، آقا کا چہرہ مبارک سامنے، فرشتہ اشارہ کرے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد۔ ھذا کی وضع واحد مذکر محسوس مبصر کے لیے، ایک ہو مذکر ہو محسوس ہو رہا ہو دکھائی دیا جا رہا ہو، ھذا بتا رہا ہے کہ آقا کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور پھر آقا کا جلوہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ عارف صاحب، علامہ صاحب، اہل محبت تو یہ کہتے ہیں کاش وقت نزا ہو اور جلوہ مصطفیٰ ہو۔ اردو شاعر کہتا ہے نا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ پھر اسد صاحب پنجابی شاعر آیا، پنجابی شاعر کہتا ہے بڑی حسرت آئی، ہماری پنجابی سمجھتے ہیں، بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاں، بڑی حسرت آئی تیرے بوہے تے متھا ٹیک دا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مچ سونا بس سیک دا مر جاں، پینڈا دوریاں دا نال ہنجویں دے بس میچ دا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پنجابی شاعر کا تخیل ہے، کہتا بڑی حسرت آئی کہ میری بڑی خواہش تھی
بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے کہ تیرے دروازے پر ماتھا رگڑتے رگڑتے مر جاؤں. بڑی حسرت ہائی تیرے بوہے تے بتا ٹیک دا مر جاواں. تیرے عشق دا بال تے مچ سونا بس سیک دا مر جاواں. پینڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے بس میچ دا مر جاواں. ہووے وقت اخیر تے مک سونا بس ویکھ دا مر جاواں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بہرحال اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ آپ نے عجیب بات کر دی. طالب علم بھی بیٹھے ہیں نا کہ بخاری میں ایک سوال ہے, مسلم میں ایک سوال ہے, ابو داؤد میں 3 سوال ہے. ہم 3 مانے یہ 1 مانے. سوال تو آتا ہے ذہنوں میں. اس کا جواب کیا ہے؟ 3 بھی ہیں 1 بھی ہے. کیسے؟ غیروں کے لحاظ سے 3 ہے, مسلمانوں کے لحاظ سے 1 سوال ہے. غیروں کے لحاظ سے 3 ہے. کیسے؟ پہلا سوال مر ربوں کا, تیرا رب کون ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ کو ماننے اور نہ ماننے والے میں تمیز ہو جائے. جب اس نے کہا ربی اللہ, ہندو فارغ ہو گئے, سکھ فارغ ہو گئے, بدھ مت فارغ ہو گئے, دیریے فارغ ہو گئے, آتش پرست فارغ ہو گئے. رہ کون گیا؟ یہودی, عیسائی اور مسلمان. پھر سوال ہوا ما دینک, دین کیا ہے؟ جب اس نے کہا دینی الاسلام, یہودی بھی فارغ, عیسائی بھی فارغ. اب کون رہ گئے؟ 73 فرقے نبی کا کلمہ پڑھنے والے. اب میرا رب کہتا فرشتوں کلمہ تو پڑھتا ہے, ذرا یہ چیک کرو میرے یار سے کوئی تعلق ہے یا نہیں. یہ چیک کرو, کلمہ تو پڑھتا ہے, ماتھے پہ محراب بھی ہے, داڑھی بھی بڑی تھوک کے حساب سے ہے, لیکن دل مدینے کی طرف ہے یا کہیں اور کی طرف ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. نعرہ رسالت. سمجھ آ رہی ہے؟ میرا فرماتا فرشتوں ذرا یہ چیک کرو, میرے یار کی ولادت کا مہینہ آتا ہے, اس کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں یا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا ہے. جب میرے یار کی نعت پڑھی جاتی ہے, اس کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے یا خوش ہو جاتا ہے. جب محفل میلاد سجتی ہے, اس کے گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا وہاں لائٹنگ لگ جاتی ہے. میرے یار سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے. اعلی حضرت 1000 کتاب کے مصنف, 40 علوم کے ماہر, جن کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں PhD ہو رہی ہے, میری مراد امام محمد رضا ہے. فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہو. تو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بلال حبشی کا وقت موت آیا نا, بیوی رو رہی تھی, بلال مسکرا رہا تھا. بیوی کہتی واہ حزنا ہے افسوس, بلال کہتا واہ فرحتا ہے خوشی. بیوی کہتی پاگل ہو گئے, یاروں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو چھوڑ رہے ہو, غم کا مقام یا خوشی کا مقام؟ بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے, میری پسند اور ہے. مجھے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں, بیوی کو چھوڑنے کا غم نہیں, مجھے ماں کو چھوڑنے کا غم نہیں. خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب یار موت کی انتظار میں, سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں. پھر پنجابی شعر آیا, کہتا لوکا من آنڈر آیا, رات قبر دی کالی, لوکا من آنڈر آیا, رات قبر دی کالی, میں سنیا اتھے اس آنا جدے موڑے کملی کالی. پھر توجہ فرمائیے کہ ہمارے ہاں تو عورتیں تو جنازگاہ سے واپس آ جاتی ہیں, مرد قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی برابر کر کے واپس, باپ بھی واپس, ماں بھی واپس, بیٹا بھی واپس, بھائی بھی واپس, جگری یار بھی واپس, دادا بھی واپس, ماموں بھی واپس, چچا بھی واپس. جب سارے آ جاتے ہیں کوئی نہیں ہوتا, اس وقت آمنہ کا لال آ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہتا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں. جڑے ترستے دید نو دنے راتی, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں.
جدو خزاں نے باغ جبال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاری علی او فتح ممدہ جھوٹ ہے جگ سارا سونے محمدیاں سچی اجاری ہیں. دوسرا پنجابی شعر آیا وہ کہتا جدو میں مریا میں نے بھین بھیرا میری میت نیر وہاں لگے. جدو میں مریا میں نے بھین بھیرا میری میت نیر وہاں لگے. میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے. میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی قبر تے مٹیاں پان لگے. میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ کیوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے. آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے. توجہ ہے حضرات. اہل سنت کا امام شاہ احمد رضا خان کا وقت وصال آیا. سبحان اللہ اللہ اکبر. فرماؤ میرے بیٹوں میری قبر گہری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا مجھے پتا ہے قبر میں آقا کا جلوہ نظر آنا ہے. میں چاہتا ہوں آقا آئیں تو لیٹا نہ رہوں کھڑے ہو کے کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کسی نے کہا حضرت قبر تو اندھیری ہے. فرمایا اندھیری قبر ہوگی میرے دشمنوں کی. میں نے تو قبر کی روشنی کا انتظام کر لیا ہے. انتظام کیا؟ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. سمجھ آ رہی ہے؟ اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ تو کسی بھی صحابی کی لائف ہسٹری اٹھائیں نا, ہر ایک صحابی کی زندگی میں مشترک چیز کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی بجلی ہے. بلال حبشی کی ایک بات کر کے میرے خیال میں اجازت چاہیں کہ میرے آقا کا وصال ہوا, میرے آقا کا ہجر برداشت نہ کر سکے. شام کے شہر حلب چلے گئے. 6 مہینے گزرے. بلال سوئے بخت جاگا خواب میں میرے آقا آ گئے. آپ نے فرمایا ما ہذہ الجفا. بلال جی جفا کیا ہے, یہ بے نیازی کیا ہے, تو نے ہمارا مدینہ چھوڑ دیا. بلال نے عرض کی حضور جس مدینہ میں آپ نظر نہ آئے ہم نے وہاں رہ کے لینا کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال اگرچہ میں موجود نہیں لیکن میری مزار جو موجود ہے. یہ کسی صدر مملکت کی قبر نہیں, میرے آقا کی مزار ہے. میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری مزار کی زیارت کر لی مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہو گیا ہے. صبح بلال اٹھے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ پہنچے. مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں. کسی نے میرے آقا کو دیکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ آ کے لیٹ گئے, بے ہوش ہو گئے. صحابہ آتے ہیں بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے آقا کے دور میں دیا کرتا تھا. اب بلال نے کہا صحابہ کی جماعت وہ اذان نہ میں سنا سکوں گا نہ تم سن سکو گے. وہ دور اور تھا, زمانہ اور تھا, گھڑیاں اور تھی, کیفیت اور تھی, ماحول اور تھا, نظارہ اور تھا. صحابہ بڑے سمجھدار تھے, گئے امام حسن حسین کو لے کے آ گئے. صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یزید امیر المومنین اور امام حسین باغی, یہ تو کل کی پیداوار ہے یہ عقیدہ. انہوں نے تو میرے آقا کی حدیثیں سنی تھی. ایک دن میرے آقا بیٹھے ہیں, چونکہ مہینہ ہے نا محرم کا, کمبل اوڑا ہوا ہے. صحابی آیا, اس نے کہا جی کمبل میں کیا؟ میرے آقا نے کمبل اٹھایا, نیچے سے امام حسن حسین نکل آئے. میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا اللہم انی احبہما, اے اللہ میں دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں. فاحبہما, تو بھی محبت کر. واحب من یحبہما, میرا جو امتی میرے نواسوں سے محبت کرے جا اللہ تو اس امتی سے بھی محبت کر. صحابہ کے سامنے حدیثیں تھیں. اب بلال سے عرض کرتے ہیں چچا بلال ذرا وہ آذان سنا جو ہمارے نانا جان کے دور میں دیا کرتا تھا. اب بلال سے جواب کا چارہ ہی نہ رہا. اس چبوترے پہ آئے جب کبھی میرے آقا کے دور میں کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. اب روایت کے الفاظ ہیں فلما ان قال اللہ اکبر ارتجت المدینہ. جب بلال نے اذان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر, پورے مدینہ میں شور, غل, آہیں, سسکیاں, آنسو بپا ہو گئے. فلما ان قال اشہد ان لا الہ الا اللہ ازدادت, جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, شور اور آہوں اور سسکیوں میں اضافہ ہو گیا. فلما ان قال اشہد ان محمد رسول اللہ خرج العواتق خدورهن وقالوا بئس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رؤي يوم اكثر باقيا من ذلك اليوم. جب بلال پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ,
پھر تو مدینہ میں سما یہ تھا کہ مرد، بچے، عورتیں، نوجوان عورتیں بھی مسجد نبوی میں آ گئی. لوگوں نے سمجھا شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آ گئے. منظر جو بن گیا، لوگوں نے یہ سمجھا، کیفیت جو بن گئی کہ شاید کملی والے آقا مزار انور سے باہر آئے ہیں. سسکیاں ہیں، آنسو ہے، رونا ہے، دھونا ہے. اب بلال کی پرانی روٹین کے مطابق نظر اٹھی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا، نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی والضحیٰ کے مکھڑے والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی واللیل کی زلفوں والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی ما زاغ البصر کے نینوں والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی ما ینطق عن الہویٰ کے ہونٹوں والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی علم نشرہ کی چھاتی والا ہوتا تھا. بلال کی نظر اٹھی اس مقام کی طرف جہاں کبھی جد اللہ کے گورے ہاتھوں والا ہوتا تھا. آقا نظر نہ آئے، بلال غش کھا کے بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اب ہر زبان کا شاعر آیا. کہاں سے شروع کریں؟ انگلش آیا شاعر، انگریز. کہتا ٹو کم، ٹو نو، ٹو لو، دین ٹو اے پارٹ، اٹ از دا سیڈ سٹوری ایٹ آل دا ہیومن ہارٹ. انسان ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، تعارف ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن جدائی کا پیالہ پینا پڑتا ہے. ہر دل پر یہ غمگین کہانی لکھی ہے. پھر عربی شاعر آیا، کعب بن زہیر. کہتے بانت سعادو وقلبی الجوم مطبولو متیم اسرہا ولم شفت مقبولو. میرا دوست مجھ سے جدا ہو گیا، میرا دل ایسا قیدی ہے، اس کو فدیہ دے کے بھی رہائی نہیں دلائی جا سکتی. فارسی شاعر آیا، اس نے کہا بگزارتا بگریم جو ابر نو بہاراں کہ ز سنگ نالا خیزت وقت وداع یاراں. مجھے چھوڑ کے میں سامن کی گھٹا کی طرح رہوں، کیونکہ جب دوست جدا ہوتے ہیں انسان تو انسان پتھروں سے بھی آہیں نکلتی ہیں. پھر اردو شاعر آیا، اس نے کہا جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے. جو بجھانے سے کبھی نہ بجھے وہ کوئی آگ ایسی لگا گئے. جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکانیں اپنی اٹھا گئے. جنہیں روگ عشق کا لگ گیا انہیں مثل گھن کے بھی کھا گیا. رہے سبز مثل حنا سدا مگر خون جگر کا پیے گئے. پھر پنجابی شاعر آیا، اور کون؟ خواجہ فرید سے شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں ہجر فراق دی کٹھڑی جندڑی، ہجر فراق دی کٹھڑی جندڑی ودی بھی گلیندی ماہی جس دم نال فرید اساڈی او تکر گیا بے پرواہی. لوکاں دیاں وستیاں جھوکاں کدی ساڈی وستی ہائی غلام فریدا ول وسن جھوکاں جدو ودنت ولسی ماہی. پھر خواجہ میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے، وہاں بھی حاضری کا شرف ہوا ہے کئی دفعہ. آپ فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نہ دے گیڑا. ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نہ دے گیڑا. جی کرتا اج ماہی آوے میں درد پرانے چھیڑا. پھر اس مقام پہ میرے پیر میرے علی آئے. گئے نا مدینہ شریف، سبز گنبد کو دیکھا، مسجد نبوی کو دیکھا، وہ زمانہ یاد کیا جب میرے آقا خرامہ مسجد نبوی سے چل کے حجرے کی طرف یا حجرے سے چل کے مسجد کی طرف آتے تھے. معمولی جگہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا دنیا چلتی ہے، خطبہ ائمہ چلتے ہیں گھر سے مسجد کی طرف، لیکن میرے آقا جب گھر سے مسجد کی طرف چلے، حدیث بخاری کی، میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر اور منبر کا جو درمیانی فاصلہ ہے کہ تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. میرے آقا اس مقام پہ اعلیٰ حضرت بھی آئے نا، فرماتے ہیں زمین صدقے، زمان صدقے، مکین صدقے، مکان صدقے. یا رسول اللہ آپ کی چال میں کیا بتاؤں؟ زمین صدقے، زمان صدقے، مکین صدقے، مکان صدقے، خرام ناز پر شاہا تیرے دونوں جہاں صدقے. پیر میرے علی آئے، پیر میرے علی آئے. آپ فرماتے ذرا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھلن. یا رسول اللہ اسی مستانی چال کے ساتھ ذرا پھر آئیے. جیسے صدیق کو جلوہ دکھایا تھا آج میرے علی کو بھی جلوہ دکھائیے. ذرا حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھاد دے کیتے سارے سکن دو جگہ کیاں رہدا فرش کرن سب جنوں ملک گھوراں پریاں. ان سکدیاں تے گھرلاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے ان بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت وی آمن او گھڑی جا رہی ہیں بردیاں مفت وکاندیاں تے شلوت وی آمن او گھڑیاں. ہمارے آقا کا مقام تو وہ ہے کہ اپنے تو اپنے رہے. چند عیسائی گستاخی اگر کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں
کرسچین میرے آقا کی عظمت کے ڈنکے بھی تو بجا رہے ہیں. امریکہ میں ہے مائیکل ہارٹ, اس نے کتاب لکھی ہے The 100, دنیا کی 100 شخصیات جن سے متاثر تھا. اس کی لائف ہسٹری تھوڑی سی دی ہے, پھر اپنے کومنٹس دیے. ہے کرسچین, لیکن حیرانی کی بات ہے کہ کتاب کی ابتدا ذکر عیسیٰ سے نہیں کی, ذکر ماؤ زیدونگ سے نہیں کی, ذکر لینن سے نہیں کی, ذکر ہٹلر سے نہیں کی. کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. کتاب کی ابتدا ذکر مصطفیٰ سے کرتا ہے. ارے مسلمان آقا کا ذکر کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں. کمال یہ ہے کرسچین دنیا کی 100 شخصیات کا تذکرہ کرتا ہے, لیکن ٹاپ آف دا لسٹ پہلے نمبر پہ تیرے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور کہتا ہے he is the only man who was sovereignly successful on both the religious and secular realms. محمد عربی تاریخ انسانیت میں واحد آدمی ہے جو دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے, دینی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے اور دینی لحاظ سے بھی کامیاب ترین ہے. آج کی محفل کا پیغام کیا ہے کہ مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو. مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو, اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو. مردان خدا اس چرخ ستمگر کو ہلا دو, اٹھتی ہوئی ہر شورش باطل کو مٹا دو. تم اس جہاں میں توحید و رسالت کے امیر ہو, بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دو. اور جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں, جو بزم نہیں عظمت پیغمبر کی نگہباں, اس بزم کے بے نور چراغوں کو بجھا دو. انہی الفاظ پہ اجازت, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.